آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہے جی اللہ، یہ اللہ کا عنوان چلے گا، آپ اس کی ساری قسطیں دیکھنا ہے۔ تو آج جو ہم بات جو کریں گے نا، تم سب جو ہے نا اپنے اللہ کو نہیں جانتے، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ کاش کہ تم اپنے اللہ کو جانتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آج بات اللہ پر ہوگی، جو تم سب جو ہے نا اپنے اللہ کو نہیں جانتے، یہ بات ہوگی۔ تو اللہ کا عنوان کی قسطیں چلیں گی اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنی اصلاح کر لو، فوراً اصلاح کر لو اور ہم سے رابطہ کرو۔ تم جتنے بھی ہو نا میرے سوا، تم اپنے اللہ کو نہیں جانتے۔ آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، اور میری تو 40 سال 42 سال زندگی گزری ہے لاوا میں۔ والد صاحب گدھا ریڈی چلاتے تھے اور والدہ گھریلو عورت تھی۔ والد سے 8 بچے تھے اور بغیر تعلیم کے، کچھ کو تعلیم دی 5 4، اور خیر باقی بغیر تعلیم کے بچیاں بھی بچے بھی۔ تو پھر مجھے والدہ نے نکالا۔ میرا ایک پروگرام ہے اصلی پی کے، اس کی ایک قسط چلی ہے، اس کو دیکھ لینا، اس میں نے اپنی ابتدا کی بات کی ہے۔ تو ایسا نکلا جو پھر جو ہے نا کیا سنا، ہر بندے سے واسطہ پڑا، پھر اس میں اپنے آپ کو سیف رکھنا اور اور آگے بڑھنا اور مقابلہ کرنا۔ وہ بچپن سے ہی مقابلہ کرتا 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 آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ پھر مذہبی فرقے ہو گئے، سیاسی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد، سب کا مقابلہ کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ میں تو آپ کا جو ہے نا کیا سنا آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے یہاں جب تو موبائل آن ہوتا ہے جو ہے نا کیا سنا، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ باہر نکل رہا ہے۔ تو کوئی بھی میرے سوا تو آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کو جانتے نا تو پھر آپ کے اندر اللہ کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، انسان جب اللہ کو جان لے گا نا، اپنے رب کو جان لے گا نا، پھر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بڑے بڑے یہاں میں نا جو ہے کیا سنا دیکھ رہا ہوں اور ان کی باتیں سن رہا ہوں، ان سے رابطہ، فون پر رابطہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہو، ٹی وی پہ بیٹھے ہو، اور آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی عوام کو گمراہ کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا، اور بڑا کچھ سمجھاتے ہو اللہ کے نام پر، رسولوں کے نام پر، سب گمراہ لوگ ہو۔ تم خود اپنے اللہ کو نہیں جانتے۔ اپنے اللہ کو نہیں جانتے، اپنے اللہ کو نہیں جانتے، یقین پوچھو نہیں جانتے، کوئی بھی بندہ نہیں جانتا۔ یہ جو اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے نا، اور اللہ کا تعارف کروانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ذاکر ہو گیا، غامدی ہو گیا وغیرہ، جتنے بھی تمہارے اللہ بنے ہوئے ہیں، یہ سربراہ، یہ خود اللہ کو نہیں جانتے۔ یہ جو اللہ پیش کرتے ہیں نا، یہ شخصی پیش کرتے ہیں، شخص بندہ پیش کرتے ہیں، اللہ کو بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو ہم وہ نہیں، یہ جو اللہ کا تصور لے کے آتے ہیں نا، اپنے رب کا جو تصور لے کے آتے ہیں، وہ شخصی تصور ہوتا ہے، بندے کا تصور، اللہ کو بندہ سمجھنا۔ پھر بندہ ڈکٹیٹر بھی ہوتا ہے، ہاں، وہ بندہ جو چاہے کرے،
وہی اللہ کا تصور۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کو جانتے تھے، انہوں نے اللہ کا وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ نے ان کو اپنا تعارف کروایا، اور پھر اللہ کو انہوں نے جانا، قبول کیا، پھر انہوں نے اللہ پیش کیا آگے، اور وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سارا۔ تو بڑی مصیبت ہے یار، آپ اپنے اللہ کو نہیں جانتے یار، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ہم آپ کو کیسے سمجھائیں، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بڑے گمراہ لوگ ہو، بہت بڑے گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو، سب گمراہ ہو۔ اور جو فرقوں سے نکل کر بیٹھے ہو نا، تم بڑے بن کے بیٹھے ہو، جو الحمدللہ جی ہم فرقوں سے نکل گئے ہیں اور بڑے سیٹ ہیں، اور ماشاءاللہ یہ فرقے گمراہ ہیں، تم خود گمراہ ہو، فرقوں سے نکل کر پھر بھی گمراہ ہو۔ دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو جانتے تو آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، وہ تبدیلی ہم تک پہنچ جاتی۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں نا، تو ابتدا کی ہے، تو یہ پوری دنیا والے ہم کو جانیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں، ابھی تو میری ابتدا ہوئی ہے نا، پوری دنیا کے لوگ، امریکہ، یورپ، روس، فرانس، لندن، ہر آدمی جانے گا۔ یہ ہے اللہ کی تبدیلی ہمارے اندر، جو ہم اللہ کو جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، پھر اس کے ملائکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ اس کے ملائکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اللہ خود ہمارے ساتھ ہے یار۔ ہاں باقی یار تم اپنے اللہ کو نہیں جانتے، جتنے بھی بیٹھے ہو نا، یہاں فوج ہوگی، پولیس ہوگی، تھاندار ہو گئے، یہ جتنے تجزیہ کار، اینکر، اور یہ فلاسفار، فلانا ڈھینگرا، اور فرقوں سے نکلنے والے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہو نا، تم کوئی بھی اپنے اللہ کو نہیں جانتا میرے سوا۔ ہم تو اصلی پی کے ہیں، 40 سال دعوے میں رہے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کو نہیں جانتے، وہ اللہ، آپ اس کی تخلیق پر تو غور کریں۔ کیا بات ہے یار اپنے اللہ کی۔ وہ کہتا ہے، جو نبی کو کہتا ہے، بلکہ وہ نبی کو کہہ کر وہ ہم سب کو بھی کہہ رہا ہے، تبارک اللہ سے بھی آتے ہیں، نبی کو کہتا ہے چلا چل تو صحیح، اپنے رب کی تخلیق پر غور تو کر، محمد غور کر، ہمیں بھی کہہ رہا ہے وہ یہی بات، چل ارد گرد دیکھ یار، یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ تمہارے اللہ کی تخلیق ہے۔ وہ بہت بڑے انداز سے کہہ جاتا ہے، ایسے کہہ رہا ہوتا ہے، میں اب اس کا انداز بھی عجیب و غریب ہے، میں بتاؤں جو ایسا انداز، وہ ایسے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمارے والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم کھیلا سے رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ تبارک اللہ سے جو کھولے نا، وہ یہ جو ترجمہ یا مفہوم سمجھایا گیا ہے نا آیاتوں کا، یہ اصل میں شخصی سمجھایا گیا ہے، اسی میں انہی آیات میں جو اس کا مفہوم ہے نا، جو نہ کیا ہے سنا، وہ جو اس میں درج ہے نا کیا ہے سنا، اس کو ذرا غور کرو گے نا، تو وہ پھر وہ جو جب بات کرتا ہے نا، وہ محمد سے بات کرتا ہے محمد کو کہتا ہے یار بات یہ ہے جو تو یہ ذرا چلو پھر تو دیکھو اپنے ارد گرد دیکھ یار، یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے اس میں تو غور کر، یہ کیا ہے یار، یہ اس میں شگاف نہیں ہے اس میں رب تھے حال کر دیتا ہے اللہ، بات کرتے 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 انسان کے طوطے اڑا دیتا ہے،
اب یہ بات جو ہے نا کیا ہے نا، اس نے کیا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھنا ہوتا، یہ سورۃ نجم میں دیکھیں، یہ بہت بڑا کمال کھڑا کیا ہوا ہے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ہی بہت بڑا کمال ابھی وہ دیکھتے نہیں ہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابھی وہ جو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی جب اللہ کی ابتدا ہوتی ہے الرحمن علم القرآن، وہ ابتدا ہوتی ہے، اللہ اپنے نبی محمد سے بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، جب الفاظ بولے جاتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ رحمت اللہ علیہ جو اللہ کہہ رہے ہوتے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے وہ اللہ کہتے ہیں محمد خاموش رہو اس سے پہلے جڑا نا کیا ہے سنا، اس سے پہلے کہ اور کمال ہے، جب وہ آغاز ہوتا ہے نا اللہ کی بات کا، محمد کی آنکھیں ایسے کھڑی ہو جاتی ہے وہ ایسے ایسے نہیں کرتی، ایسے ایسے، یہ دیکھیں نا، ایسے 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 نہیں کرتی، ایسے کھڑی ہو جاتی ہے الرحمن علم القرآن مقصد ہمارے نبی کی جب وہ آغاز ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا رابطہ ہوتا ہے ہمارے نبی محمد رحمت اللہ عالمین سے۔ یہ جو بہت بڑے گمراہ ہیں یار، یہ تم سب مسلمان جو ہے نا بہت بڑے گمراہ ہو۔ یہ جو واقعہ تم لوگوں نے غار کا گھرا ہے، وہ ابلیس ہے، شورا بیٹھی، شیطانوں کی شورا ابلیس، وہ ابلیس بیٹھی شورا، انہوں نے کہا جی وہ جو غار میں جو ہے نا کیا سنا، پھر وہ محمد تو عبادت کر رہے تھے وہ غار میں، پھر وہاں فرشتہ آ گیا، اب فرشتہ محمد کے آگے آ گیا، اب محمد پریشانی کیا لے، اس کو کہا گیا جو ہے نا کیا سنا پڑھو، محمد نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں، اس نے کہا پڑھو، اس نے کہا میں ان پڑھ ہوں، پڑھو میں ان پڑھ، پھر اس نے بھاگ لگائی، پھر کچھ دبایا، ہاں پھر کہا پڑھو۔ اب یہ واقعہ ابلیس سے شورا نے گھڑا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور بڑے مسجد میں اسٹیج پہ بیٹھ کر یہ ابلیس کے ارجنٹ بیٹھ کر واقعہ بیان کرتے، واہ جی ہماری بات سنو، کیا سنو جی، واہ واہ غار کا واقعہ سنو جب وہی ہو رہے تھے، کیا بات کرتے ہیں یار محمد پر، محمد کی شان کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، وہ اپنے محمد کو نہیں جانتے، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنے خود محمد کو نہیں جانتے رحمت اللہ عالمین کو، ایسے ابلیس ہیں یہ لوگ، اور تم ان کی باتیں سنتے ہیں ابلیسیوں کی، وہ محمد کو نہیں جانتے خود، جو رحمت اللہ عالمین جو قرآن میں محمد کی شخصیت بیان کی گئی ہے، اس کی شخصیت، پھر ایسے ان کا، میں تو کہتا ہوں بس میں کیا کہوں، وہ قرآن میں ہے جو اللہ پاک کریں، جو فرشتے انتظار کر رہے ہیں ان کا وقت تو پورا ہو یزنے پورا ماریں گے بجوا ہم ان کے چہروں پر، ادوار ہم ان کی پیٹھوں پر، وہ کہیں گے ذوقوا چکو عذاب دوزخ کا عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم، تمہارے مال، تو محمد پر باتیں کیوں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ گھڑ کے تمہارے شیطانوں نے گھڑے، پھر یہ رکتے نہیں ہیں، یہ اتنے بڑے ابلیس ہیں جو نا کیا ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہی جو بات ہوئی تو پھر وہ بھاگے، وہ وہی ہوگی بھاگے، ہاں چادر دو چادر دو چادر دو چادر دو چادر دو چادر دو چادر دو، وہ چادر میں لپٹ رہے ہیں، اور پھر اس کی بیوی آ رہی، اب ان کا نقشہ تو دیکھیں، ان ابلیسوں کا، شیطانوں نے یہ واقعے گھڑے اور یہ ابلیس یہ کیسا واقعے سناتے ہیں، وہ چادر دو چادر دو چادر پہن رہے ہیں، وہ بیوی آ رہی ہے، یار یہ لوگ بڑے شیطان ہیں یار،
اور بیوی محمد کو تسلیاں دے رہی ہے. محمد کو کون تسلی دے گا؟ صرف رب دے سکتا ہے. اور کہا ہے محمد صبر کرو. بیوی محمد کو تسلیاں دے رہی. اندازہ لگائیں اتنی بڑی طاقت کے مالک، شخصیت کے مالک، اس کو کوئی تسلی دے گا؟ اس کو کوئی سمجھاوے گا محمد کو؟ بہت بڑے ابلیس ہو یار تم لوگ، اور سننے والے بھی ابلیس، جو ان لوگوں کے واقعات سنتے ہو تم لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر. جو وہ بیوی تسلی دے رہی ہے محمد، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. او میرے اللہ، شیطان نے کس طرح واقعہ گھڑیا. پھر وہ بیوی کہہ رہی ہے تسلیاں دے رہی تمہیں اللہ ضائع نہیں کر رہا، تم اچھے لوگ ہو، تم اچھے آدمی ہو، تم بہت بڑے آدمی ہو، اچھے آدمی ہو. وہ چادر پہنے ہوئے ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں، اور وہ بیوی تسلیاں دے. وہ اللہ کہا تھا اپنے نبی کو خوف زدہ کر دی. پھر وہ مصیبت سب سے بڑی وہ شیطانوں نے واقعہ گھڑا، اتنی بڑی مصیبت توڑ دی محمد پر، وہ رحمت للعالمین پر. وہ لعنتی ہو، کیسا واقعہ تم بیان کرتے ہو. پھر وہ بیوی لے کے جا رہی ہے ایک یہودی، وہ یہودی مولوی کے پاس لے کے جا رہی ہے. یار محمد مولوی کے پاس جا رہا. وہ میرا اللہ، زمین نہیں پھٹی. محمد کو لے کے جا رہے ہیں، بیوی لے کے جا رہی ہے پکڑ کے. وہ مولوی کے پاس جا رہا، وہ مولوی کو واقعہ سنا رہا ہے وہی کا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. وہ تھا اتنا بڑا شیطانوں نے واقعہ بنایا، اور ان ابلیسوں نے مسجد میں بیٹھ کر یہ گمراہ کرنے کے لیے یہ واقعہ سناتے. وہ محمد واقعہ بتا رہا ہے جو میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ میرے ساتھ، وہی فرشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مولوی تم بتا تو صحیح یار. اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے میرے خامند کے بارے میں، وہ خدا کا قہر تم پر ٹوٹے وہ زمینوں میں غرق ہو جاؤ، تم لوگ تباہ ہو جاؤ، تم لوگ سننے والے بھی برباد ہو جاؤ. مولویوں کو یہ واقعہ سنتے وہ بیوی وہ مولوی سے کہہ رہی ہے، محمد کو پکڑا ہوا لے کے گئی کہ کھڑی ہے بیٹھی ہے، اور مولوی سے سنا رہی ہے جو میرے نبی سے واقعہ یہ ہو رہا ہے، میرے نا شور کے ساتھ. وہ محمد مولوی کے آگے واقعہ سنا رہا ہے، وہ تھاڑ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے محمد صبر کر، ایسا موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. اللہ وہ تم پر قہر ٹوٹے، وہ تم پر اللہ کے فرشتے اترے اور تمہیں تباہ برباد کر دیں، اور کریں گے. محمد اتنی بڑی شخصیت کے مالک. محمد کی شخصیت تو کیا ہم کہیں یار. جانتے ہیں محمد رحمت اللہ علیہ کو، اللہ کو ہی جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں رب کے فضل سے. وہ محمد کی آنکھ جو ہے نا ایسے کھڑی ہوگی. اللہ کا آغاز ہوا نا جو وہی کا، جب اللہ بات کر رہا ہے اپنے نبی الرحمن علم القرآن. اللہ محمد کا استاد ہے رحمت للعالمین کا، وہ قرآن سکھا رہا ہے محمد کو. اللہ رابطہ کر رہا ہے، اور محمد کی آنکھیں ایسے ہو گئی ہیں، ایسے ہو گئی ہیں ایکٹو. وہ آنکھ ایسے نہیں ہو رہی، ایسے کھڑی ہو گئی ہے. قرآن میں سورۃ نجم میں ہے. اب اللہ کی بات شروع ہوئی. اللہ استاد اور محمد شگیت رحمت للعالمین.
آپ دیکھیں نا واہ کیا دیکھیں ذرا قرآن میں جو کھڑا ہے، بڑا نقشہ، بڑا حیران کون کھڑا ہے. وہ اللہ بات کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. اب محمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ قرآن میں آتا ہے، وہ محمد کو اللہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا یہ زبان سے حرکت نہ دیں اور خاموش رہیں اور سنیں. محمد پھر ایکٹیو، اللہ استاد ہے اور اللہ بات کر رہا ہے، اب وہ چپ. ہماری اپنی زبان میں مادری کہتے ہیں. ہم اپنی زبان جو ہم بولتے ہیں نا، جو اپنے ماں باپ رشتہ دار برادری میں جو اپنی زبان ہوتی ہے نا، وہ مادری ہوتی ہے. وہ آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. مقصد ہماری ماں بات کرے گی، ہمارے بھائی بات کریں گے، ہمارے باپ بات کریں گے، ہمارے رشتہ دار بات کریں گے، یا کہ ہمارے ارد گرد کے دوست بار، وہ ہمیں آسان طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. پھر ہم اس کو آسان طریقے سے بول سکتے ہیں. ہم اس کو ان الفاظ کو آسان طریقے سے بول ہی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی زبان ہوتی ہے. اور نبی اکرم رحمت اللہ للعالمین کی تو مادری زبان وہ اپنی زبان عربی تھی. جب اللہ نے اس سے بات کی تو محمد رسول اللہ کی تو آنکھیں تو ویسے کڑی، اور وہ پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ اللہ کہہ رہے ہیں محمد خاموش رہو، حرکت نہ دو زبان کو، اور پھر محمد خاموش، وہ حرکت بند. اب وہ سن رہے ہیں، پھر سن لیا. وہ محمد کو تو ویسے یاد آ گیا، ہو گیا، کیونکہ رحمت اللہ عالمین کی تو زبان تو خود اپنی زبان، اپنی مادری زبان تھی، اور اسی میں اللہ نے بات کی، اسی میں اللہ نے بات کی. اور وہ جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ آپ نے سنی اور سمجھی، اور پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے سنا رپیٹ بھی کیا. جتنی باتیں ہوئیں وہ اللہ نے پڑھ لی تو اس کو دوہرا کے رپیٹ کر لیا، پڑھ لیا. ہاں تو آپ کے اندر فیلڈ ہوگی. اب سمجھ رہے نا. تو یہ تو بیچ میں ہم نے بات محمد رحمت اللہ عالمین کر گئی. تو بڑا افسوس ہوتا ہے جو ایسی باتیں، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی شخصیت بیان کرتے ہیں اور محمد رحمت اللہ عالمین کی شخصیت بھی بیان کرتے ہیں. وہ پھر قرآن کی شخصیت بھی بیان کرتے ہیں. وہ قرآن کی شخصیت کا ان کا اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے گمراہ ہیں جو قرآن کے ساتھ اور کتابیں رکھ دی. یہ شخصیت بیان ہو رہی ہے. مقصد ہے یہ کتاب مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ بخاری رکھو، مسلم رکھو، ابو داؤد رکھو، اور جو ہے نا کیا سنا وہ حنفی کتابیں وہ ساری رکھو، تو پھر جا کے یہ کتاب مکمل ہوتی ہے. یہ وہ رکھی ہوئی ہیں ہر مسجد میں کتابیں. قرآن کی اپنی ایک شخصیت ہے، قرآن کی ایک اپنی طاقت ہے اور شخصیت ہے. وہ ایسی کتاب ہے قرآن، تفصیل کل شیء، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بڑی قیمتی کتاب، مقصد کتاب کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود بتائے گی، خود بتاتی ہے وہ. ہاں اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لا ریب فی، وہ ایسی کتاب ہے حرفن حرفن حقائق پر مبنی ہے، اور اس میں شکوک کی بات نہیں ہے. جا کے چیک کر لو. یہ بات نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 2 تے 2 4 ہوں گے، اس کے فارمولے جا کے چیک کرو، سب کو بلا لو، اور اگر اس کا ایسا کوئی فارمولہ بنا سکتے تو بنا لو. میں ادھر موجود ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا، اور میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. اور اس کتاب کی شخصیت کے ساتھ ایسے ایسے ابلیس ہیں، اس کے ساتھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ بخاری اس کی تفصیل بیان کرے گی، ابو داؤد اس کی تفصیل بیان کرے گی، مسلم اس کی تفصیل بیان کرے گی، اور جو ہے نا کیا سنا یہ ابو حنیفہ والی ساری فقہیں تفصیل بیان کریں گی. اور پھر امت کا اتحاد بھی تو ہوتا ہے نا. قرآن میں کچھ نہیں مل رہا، وہ سارے مسلمان کے علماء اکٹھے ہو کے اتحاد کرو، جو چیز متفق کر دو. بڑے لانتی لوگ ہو یار تم لوگ، بڑے ابلیس لوگ ہو یار. جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے وہ کہہ رہی ہے جو تفصیل کل شیء، جو معاملہ ہے اس معاملے میں جتنا انسان کو ضرورت تھی وہ اس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے. اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، عمل کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اب تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بالکل ہی نہیں جا سکتے. یہ سب ڈرامے ہیں، پکڑے گئے ہو، ابھی بھی تو تم پکڑے ہوئے ہو.
خیر، تو بات ہماری چل رہی، تو تم لوگ سب لوگ اپنے اللہ کو نہیں جانتے. اصل میں مصیبت سب سے بڑی یہ ہے، وہ اللہ. ہاں، اپنے ارد گرد دیکھو، وہ محمد کو کہہ رہے ہیں، نبی رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد تو دیکھیں، اپنے رب کی تخلیق کو دیکھیں. تعارف کروا رہے ہیں اپنے رب کی تخلیق کو دیکھیں. ہاں، جو کیسے ایک ایک چیز جو ہے نا جڑی ہوئی ہے، ربط ہے، اس میں شگاف نہیں، اور پھر بیلنس ہے اس میں. اور کیا بات ہے یار، یہ سائنسدان سے پوچھو، جو کائنات میں ایسا بیلنس ہے جو رتی برابر اگر اوپر نیچے ہو نا تو یہ ساری کائنات درم برہم ہو جائے گی. یہ سائنسدان سے جا کے پوچھو. وہ کہتے ہیں سائنسدان تو آج کی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو جب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ کائنات میں بیلنس ہے، اپنے رب کی کائنات میں بیلنس دیکھ، بیلنس وہ رب سے ربط کے ساتھ ارتقا کر رہی ہے، خود مختار ہو کے ارتقا کر رہی ہے، اور اس میں بیلنس ہے اور اس میں شگاف نہیں ہے. اپنے ارد گرد سیرو، اپنے ٹورتا صحیح، اپنے رب کی تخلیق پر غور کر محمد. اور ہمیں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تو آج کے علماء جو سائنسدان ہیں، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے غور و فکر، ان کو سمجھا یار یہ کائنات میں تو بیلنس ہے، یہ تو رتی اگر اوپر نیچے ہو جائے یہ ساری کائنات درم و بھرم ہو جاتی ہے. حالانکہ قرآن کی سائنس تو کب کی کہہ رہی ہے یہ تو آج کے انہوں نے ریسرچ کی. مسلمانوں کو تو پہلے بتایا گیا ہے، انسانوں کو تو پہلے بتایا گیا ہے، پہلے انسانوں کو بتایا گیا، شروع سے وہی میں بتایا گیا. جب سے انسان پیدا ہوئے اور نبی بنایا تو اس کو نبی نے بتایا، نبی کو بتایا گیا، سمجھایا گیا. تو وہاں سے بات چوڑی ہمارے نبی آخری تک. تو انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا جو بیلنس کیا ہوتا ہے، بیلنس کہاں ہے. یہ تو انبیاء علیہ السلام نے، کتاب نے یہ سارا کچھ بتایا. پھر یہ آگے انبیاء علیہ السلام کے لوگوں میں بات چلی، پھر ایسا چلتی لوگوں کے کان بھرتے وہ بات سے بات ایک سے دوسرے تک پہنچنا. ایسے پھر انہوں نے غور و فکر کیا تو اب انہوں کو پتہ چلا جو کائنات میں بیلنس ہے. وہ تو بات تو کب کی اللہ پاک نے کہی ہے، سمجھائیے. تو تم اب کہہ رہے ہو جو کائنات میں بیلنس ہے، وہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر اس میں رتی برابر بھی اوپر نیچے ہو رہے تو یہ کائنات ساری، اگر وہ تو دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے جو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات گئی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا. تو ایک تمہارا اللہ ہے. تو تم اچھا اصل میں نا تم سارے اللہ اپنے کو نہیں جانتے. تو آج کا یہی ہمارا عنوان ہے. اگر آپ اپنے اللہ کو سمجھنا ہے نا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی ہم بتا رہے ہیں رابطہ کرنے سے آپ کے کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو سوال کریں گے، سوال سے پھر ہمارا دماغ جو ہے نا کہ ایسا بات کرنا شروع کر دے گا. وہ سارا کچھ اٹھا کے آگے پھینکنا شروع کر دے گا. تو آپ سب لوگ اپنے اللہ کو نہیں جانتے. میں نے تو اللہ کا بتا دیا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آپ جانتے، پھر قرآن کو ہی نہیں جانتے. اور سب سے بڑی مصیبت ہے یار، تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے جو آپ کون ہیں. کتنی بڑی مصیبت ہے. اور تم اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو. ذاکر کو دیکھو، وہ ذاکر خود اپنے آپ کو نہیں جانتا. ذاکر ہو گیا، گامدی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، طارق جمیل وغیرہ، وہ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. پھر وہ اللہ کو کیا جانیں گے؟ وہ اللہ کو ہی نہیں جانتے، محمد رحمت اللہ عالمین کو ہی نہیں جانتے، اس جو ہے نا کیا اسنا قرآن کو نہیں جانتے، ملائکہ کو ہی نہیں جانتے، آخرت کو ہی نہیں جانتے. یہ سارے لوگ تم میرے سوا نہیں جانتے. تو آج ہماری بات ہو چکی ہے تم لوگوں سے، جو آپ اپنے اللہ کو نہیں جانتے تو اس کا جاننا شروع کر دو. یہ پہلی قسط ہے، پھر آگے قسطیں چلیں گی، اس کا بھی جاننا شروع کر دو. نہیں تو قرآن کریم میں ہے، سورۃ 18 ہے، آیات نمبر 29 سے. بہت ساری آیاتیں ہیں، میں ایک آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. کہتا ہے رب کی طرف سے تو بات آ چکی ہے، اب انسان تیری مرضی ہے، نہ جان، نہ سمجھ، نہ قبول کر، نہ عمل کر، کوئی بات نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اسی آیات میں ہے جو اگر تم وہ حقائق قبول نہ کیے جو بیان کیے گئے ہیں اور اس پر عمل نہ کیا مکمل، تو پھر تمہارا کام پورا ہو گیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے تقدیر، یہی کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا.
میرا نمبر ہے 03347389901 رات کو 7 8 9 10 11 بجے تک بات کر سکتے ہیں، اگر دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی رابطہ نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لینا یار ایک مزدور آدمی ہے، کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، وہ اس وجہ سے نہیں بات ہو رہی، تو اگلے دن کر لینا اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر اب بسم اللہ پر پہ ابھی اصلاح کر لو اور ہم سے رابطہ کر لو، اور جو سمجھنا ہے اس کو قبول کرو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ اور آپ بڑا مہربانی اپنی کیپیسٹی کے ساتھ نا اپنے ارد گرد لنک بھیجیں، اور ان کو کچھ نہیں کہیں، ان کو کہیں یار یہ ایک بندہ ہے، اس کی بات سنو، یہ کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگوں سے، بس ان کو میرا تعارف کرا دیں، یار یہ بندہ ہے، ہم بھی سن رہے ہیں اور آپ بھی سنیں، یہ ہم آپ لنک بھیج رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اس کی بات بھی سنو، یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سدا خوش رہو، سدا سلامت رہو۔ خوشیاں اور سلامتیاں تو ہمیں سب کو ملیں گی جب ہم قرآن کی پیروی کریں گے، یہ قرآن میں ہے۔ سورۃ 2 ہے آیات نمبر 38، سورۃ 7 ہے آیات نمبر 35 سے لے کے 53 تک پڑھ لینا ہے، اور اس طرح اور بھی کچھ آیاتیں ہیں۔ اللہ حافظ۔